وہ صحیح چلتا ہے تو صحت ہے، اگر دوران خون میں رکاوٹ پیدا ہو جائے تو پھر کیا ہے؟ پھر بیماری ہے، سوزش ہے۔ تو دل کے دو افعال ہیں، ایک سکڑنا ہے، ایک پھیلنا ہے۔ جب دل سکڑتا ہے تو خون جسم میں آ جاتا ہے، جب دل پھیلتا ہے تو جسم سے خون دل میں جاتا ہے۔ ابھی یہ سرکل ڈسٹولک یا سسٹولک، اس کو ڈسٹولک بھی کہتے ہیں، سسٹولک بھی کہتے ہیں۔ نیچے بلڈ پریشر، اوپر بلڈ پریشر، ایک جسم سے خون دل کو جاتا ہے، ایک دل سے خون نیچے چلا جاتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں۔ جب یہ دو چیزیں ہیں تو اس میں اگر یہ اپنے صحیح مقدار سے، اپنے راستوں سے کوئی رکاوٹ نہ ہو، یہ جاتے ہیں، آتے ہیں، جا رہا ہو، آ رہا ہو، راستے میں رکاوٹ نہ ہو تو صحت ہے۔ اگر اس میں کئی رکاوٹ پیدا ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہاں سوزش اور بیماری شروع ہو جاتی ہے۔ تو بیماری کم، اول سب سے پہلے کم، پھر بڑھتا جا رہا ہے۔ اول سب سے پہلے لذت ہے، اس کے بعد قبض ہے۔ ابھی مثلا یہ ہے سارے، دیکھو یہ سارے رگے جو ہے نا، یہاں آتا ہے۔ آج سے 700 سال پہلے یا 800 سال پہلے ایسے اندازہ لگاؤ کہ حکیم ابن سینا، اس نے اسی کے وضاحت، اس نے اپنے کتاب میں، ایک بہت بڑا کتاب ہے القانون، اس میں فرمایا ہے کہ جب کسی مجرے میں رکاوٹ پیدا ہو جائے یا ضعف پیدا ہو جائے تو یہ بیماری کہلاتا ہے۔ اور یہ اس بات صابر مطلع رحمۃ اللہ علیہ نے 700 سال بعد بھی یہی بات کہی ہے کہ جہاں پر رکاوٹ ہو تو وہاں کیا ہوگا؟ تحریک، اور جو ضعف ہو تو اس کو تسکین اور تحریک کہیں گے۔ تو یہاں پر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ خون جا رہا ہے، یہ خون سر سے لے کر پاؤں تک، پاؤں سے لے کر سر تک یہ آتا جاتا ہے، اور یہاں پر جو ہے نا ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ تو ان اعضاؤں میں، جن اعضاؤں میں سے گزرتا ہے، تو ہر ایک عضو میں ایک پردہ اعصاب کا ہے، دوسرا پردہ غدد کا ہے، تیسرا پردہ عضلات کا ہے۔ جب یہ تینوں، ابھی یہ کیسا سوزش کیسا پیدا ہو جاتا ہے؟ اس میں سوزش یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ بلغم کا آتا ہے، یہ صفرا کا آتا ہے، اور یہ سودا کا آتا ہے۔ جب یہ چیزیں کھاتا ہے تو یہاں پر خون جاتا ہے، لیکن خون میں بلغم زیادہ ہے۔ کیا زیادہ ہے؟ بلغم زیادہ ہے۔ تو بلغم اپنے یہاں نیسج کو، نیسج کہہ دو یا باپ کہہ دو، نیسج کو یا باپ کو تیز کر دیتا ہے، نیسج کو تیز کر دیتا ہے۔ تو یہاں کیا آ جاتا ہے؟ وہاں میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ تحریک وہاں ہے، بلغم میں تحریک ہو، اعصاب میں تحریک ہو یا دماغ میں تحریک ہو تو سمجھو کہ وہ خط زیادہ بنتا ہے، اس لیے یہ کمزور ہوا اور یہ کمزور ہوا، یہ کم ہوتا جا رہا ہے اور یہ بنتا نہیں، کیونکہ اس کا علاج۔ تو یہاں بیماری کیا ہو گیا؟ سوزش پیدا ہو گیا، کیونکہ رکاوٹ پیدا ہو گیا، یہ ان چیزوں میں رکاوٹ پیدا ہو گیا۔ جب ایک چیز ہے، مطلب یہ کہ ایک ہاتھ ہے یا انگلی ہے، اس میں تینوں پرت ہیں، ایک پرت میں جو ہے نا رکاوٹ پیدا ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہاں پر تحریک کے امراض پیدا ہوں گے، لیکن تحریک کے امراض کا علاج نہ کرنے کی وجہ سے پھر کیا ہوگا؟ غدد میں یہ یہاں تسکین آئے گا، سودا میں تسکین آئے گا، تسکینی امراض پیدا ہونا شروع ہو جائے گا۔ سودا یہ ہے کہ یہ دل میں، دل کیا ہوگا؟ دل بڑھ جائے گا،
دل تو ہارٹ یہ بڑھ جائے. اور آپ نے دیکھا بھی ہے کہ دل بڑھ گیا. اور اسی طرح یہ حدود جو ہے نا حدود ہے اس میں تحریک پیدا ہو جائے گا. یہاں فالج پیدا ہو جائے گا. فالج تو فالج جسم کا یہ حصہ جو غدی حصہ ہے جو ایجیکٹر حصہ ہے اس میں کیا ہوگا؟ اس میں فالج پیدا ہوگی. ابھی بات سمجھ آ گئی کہ ہمارے پاس دوران خون اور سوزش. دوران خون یہ ہے اگر صحیح چلتا ہے تو صحت ہے, اگر سوزش پیدا ہوا تو بیماری پیدا ہو گئی. اور اب بیماری کیوں پیدا ہوا؟ یہاں پر ایک چیز کا زیادہ ہوا اور دوسری چیز کا آٹومیٹکلی کم ہوتا جا رہا ہے. یہاں ہمارے پاس بنیادی بات ہے, اگر اس کو ہم سمجھ لیں, اس کو سمجھ لیں تو بات سمجھ لیں.